ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے، اور جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام خواتین، طالبات، نوجوانان ملت اور نسل نو کے دین و ایمان کی بقا کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مشن کے تحت نوجوان لڑکیوں میں اسلامی تعلیمات اور بنیادی دینی معلومات کے فروغ کے لیے مراکز نسواں کے عنوان سے تعلیمی و تربیتی مراکز کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ حال ہی میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے دینی معلومات اور گلیوں کی کلیاں جیسے منفرد پروگرامز کا کامیاب انعقاد کیا، جس میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی مربی حضرات کی ٹیم گلیوں میں کھیلتے معصوم بچوں سے ملاقات اور ان سے دین کی بنیادی معلومات سے سوال جواب کی شکل میں واقف کرانے کا اہتمام کیا گیا۔ ان پروگراموں کا مقصد نوجوان نسل کو اسلامی اقدار، معاشرتی آداب اور بنیادی عقائد سے روشناس کرانا ہے۔ ناظرین گرامی، آج مورخہ 16 ربیع الثانی 1446 ہجری مطابق 30 اکتوبر 2024 کو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی مرحوم کے خطوط کا مجموعہ بنام مکتوبات مرشد امت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، معروف مصنف اور بہت سی خصوصی نمرات کے مرتب مولانا محمد ناصر سعید اکرمی صاحب کی شائع کردہ کتاب کی رونمائی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں اہم علمی شخصیات کی موجودگی میں عمل میں آئی۔ اس پروقار تقریب میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم، ناظم ندوۃ العلماء و سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی، ناظر عام ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور دیگر اراکین مجلس انتظامیہ بھی شریک تھے، جنہوں نے اس پر بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مجموعوں کو شرف قبولیت سے بخشے۔ اگر اس کتاب کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا محمد ناصر سعید اکرمی صاحب سے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ناشر جو ہے معہد الامام حسن البنا بھٹکل کرناٹک ہے، اور ان نمبرز پر اگر آپ کال کریں گے تو یہ قیمتی کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 8088689122۔ ناظرین، ادھر صوبہ اتر پردیش کے جونپور ضلع میں زمینی تنازع کے دوران ایک نوجوان کو تلوار سے بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ مقتول نوجوان بین الاقوامی تائیکوانڈو کھلاڑی تھا، جس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ زمینی تنازع تقریباً 40 سال پرانا تھا۔ قتل کے بعد مشتعل مقامی لوگوں نے سڑک پر ناشر کا مظاہرہ کیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ کر ایس پی اور ڈی ایم نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے مسجد نبوی کے صحنوں میں بچوں کے لیے چلڈرن ہاسپٹیلٹی سینٹر قائم کیا ہے، جس کا مقصد زائرین کو بہتر تجربہ فراہم کرنا، انہیں عبادت کے دوران ذہنی سکون مہیا کرنا ہے۔ اس مرکز کی خصوصیت یہ ہے کہ بچوں کو خصوصی عملے کی نگرانی میں محفوظ اور دوستانہ ماحول فراہم کرتا ہے، جہاں بچے اپنی ضروریات کے مطابق سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کچھ روز قبل ممبئی کے باندرا ٹرمینس پر اس وقت حادثہ پیش آیا تھا جب ٹرین پر چڑھنے کے دوران بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اس حادثے میں کچھ لوگ شدید زخمی ہوئے تھے۔ اس طرح کے حادثوں سے بچنے اور ٹرین و پلیٹ فارم پر بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے مغربی ریلوے نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے۔ محکمہ ریلوے کے مطابق اگر مسافروں کا سامان اس کی متعلقہ ٹریول کلاس کے لیے قابل قبول اور مقررہ حد سے زیادہ ہوگا تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ساتھ ہی محکمہ ریلوے نے لوگوں سے ریلوے اسٹیشنوں پر بھیڑ نہ لگانے کی اپیل بھی کی ہے۔ بنگلہ دیش میں اس وقت عبوری حکومت کام کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عام انتخابات کرانے کی کوششیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ محمد یونس کی قیادت والی عبوری حکومت نے الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے ایک سرچ کمیٹی بنائی ہے، جس میں 6 اراکین کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کی صدارت سپریم کورٹ کے اپیل ڈویژن کے جسٹس زبیر رحمان چودھری کریں گے۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں ہوا کا معیار بہت خراب ہو چکا ہے۔ فضائی آلودگی کے پیش نظر اس مرتبہ بھی دہلی حکومت نے دیوالی میں پٹاخہ جلانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کچھ لوگ اس فیصلے کو ہندو مخالف قرار دے رہے ہیں۔ اس درمیان دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کنوینر اروند کیجریوال نے
اپیل کی ہے کہ روشنی کے اس تہوار میں پٹاخے نہیں جلائیں۔ کیجریوال نے عوام سے اپنی اپیل میں کہا کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا بھی کہنا ہے کہ دیوالی پر پٹاخہ نہیں دیے جلائیں۔ یہ روشنی کا تہوار ہے، ایسا نہیں کہ ہم کسی پر احسان کرنے، جو بھی آلودگی ہوگی اس کا خمیازہ ہمارے بچوں کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ہندو مسلم کی بات نہیں ہے، سبھی کی سانسیں ضروری ہیں، سبھی کی زندگی ضروری ہے۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کو لے کر سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ انتخابی ریلی و اجلاس کا سلسلہ رفتار پکڑتا جا رہا ہے۔ اس درمیان کانگریس نے پریس کانفرنس میں مطلع کیا کہ جلد ہی مہا وکاس اگاڑی کے سرکردہ لیڈران راہل گاندھی، ادھو ٹھاکرے اور شرد پوار ایک اسٹیج پر دکھائی دینے والے ہیں۔ دہلی کے شہریوں کے لیے اب پراپرٹی رجسٹریشن کا عمل مزید آسان ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آتشی نے اپنی وے رجسٹریشن پالیسی کی منظوری دی ہے، جس کے تحت لوگ اپنی سہولت کے مطابق دہلی کے کسی بھی سب رجسٹرار آفس میں پراپرٹی کا رجسٹریشن کروا سکیں۔ اس نئی پالیسی سے شہریوں کو مخصوص سب رجسٹرار آفس میں جانے کی پابندی سے آزادی مل جائے گی۔ اب دہلی کے 22 سب رجسٹرار آفس میں سے کسی بھی آفس میں آن لائن اپائنٹمنٹ لی جا سکتی ہے۔ وقف ترمیم بل 2024 پر تبادلہ خیال کے لیے تشکیل جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بی جے پی رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا نے خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے کرناٹک کی وجے پورہ ضلع میں وقف ملکیت سے متعلق جاری تنازع کا تذکرہ کیا۔ تیجسوی سوریا نے کمیٹی سے گزارش کی ہے کہ متاثرہ کسانوں کی نمائندہ وفد سے ملاقات کرے۔ کانگریس نے بی جے پی رکن پارلیمنٹ کے اس خط پر حیرانی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ وجے پورہ معاملہ تو نمٹ چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے 26% ٹی بی تپدق کے مریض ہندوستان میں موجود ہیں، جو کہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ شرح۔ یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی جب ہندوستان نے 2025 تک ٹی بی کو ختم کرنے کا ہدف مقرر کر جو عالمی ٹارگٹ سے 5 سال قبل کا ہدف ہے۔ ہندوستان میں بڑھتے ہوئے سائبر جرائم اور ڈیجیٹل ارسٹ کے واقعات کو قابو کرنے کے لیے وزارت داخلہ IMHA نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کی نگرانی وزارت داخلہ کے داخلی سیکورٹی سیکریٹری کریں گے۔ اقدام وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے من کی بات کے 115ویں ایپیسوڈ میں شہریوں کو دی گئی ہدایت کے بعد اٹھایا گیا ہے، جس میں انہوں نے ڈیجیٹل فراڈ سے بچنے کے لیے رکے، سوچے اور ایکشن لے کا پیغام دیا تھا۔ کانگریس کی سینئر رہنما رندیپ سنگھ سرجیوالا نے الزام عائد کیا ہے کہ مرکزی حکومت دانستہ طور پر پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کو سزا دے رہی۔ ان کے مطابق بی جے پی حکومت ختم کیے گئے زرعی قوانین کی مخالفت کرنے والے کسانوں کو سزا دے رہے اور ایک سازش کے تحت MSP کم سے کم سپورٹ پرائس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سرجیوالا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مرکزی حکومت دھیرے دھیرے اناج کی منڈیوں کو ختم کر کسانوں کو بڑے صنعت کاروں کے سامنے فروخت کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ نوئیڈا میں زیر تعمیر بینکویٹ ہال میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک الیکٹریشین کی موت ہوئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب عمارت میں برقی کام جاری تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہال میں پھیل گئی تھی۔ اتر پردیش کے باندہ سے چوری کا ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس نے ایک ہائی ٹیک چور کو گرفتار کیا جو گاڑی میں چوری کرنے نکلا تھا اور موقع ملتی بکریاں چرا کر چند منٹوں میں فرار ہو جاتا تھا۔ پولیس نے چور کے قبضے سے 8 بکریاں برآمد کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ بکری چور پر شائع خبر کے مطابق ایس پی کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ پروازوں کو بم سے اڑانے کی فرضی دھمکیاں ملنے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ در اثنا منگل کو ایئر انڈیا کے 32 پروازوں کو بم کی دھمکیاں موصول ہوئی۔ پروازوں میں بم کی دھمکی کی اطلاع ملنے پر خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان ڈیپ سانگ اور ڈیمچوک میں گزشتہ 4 سال سے جاری تنازع ختم ہوا۔ دونوں ممالک کی افواج کی جانب سے علیحدگی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ آج سے دونوں ممالک کی جانب سے گشت شروع کر دی جائے گی۔ یہاں امریکی محکمہ خارجہ نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر دونوں ممالک کی افواج کی حالیہ بات چیت کے بعد ہندوستان چین سرحد پر کشیدگی میں کمی کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطینی زمینوں پر قابض اسرائیل نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے صدیوں پرانے زیتون کے درخت کاٹ ڈالے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلیوں نے نابلس شہر کے گاؤں کاریوت میں 2000 ایکڑ اراضی پر پھیلے زیتون کے باغات پر حملہ کر کے 100 سالہ زیتون کے درخت اکھاڑ ڈالے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے 2 مشیر اس ہفتے اسرائیل کا دورہ کریں گے تاکہ حزب اللہ کے ساتھ جاری تصادم کو ختم کرنے اور معاہدے پر پہنچنے پر بات چیت کی جا سکے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے ثالثوں کے مطالبات کا جواب دیا ہے۔ تحریک کے رہنماؤں میں سامی ابو ظہری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ حماس نے جنگ بندی کے مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے نئی تجاویز پر غور کرنے کے لیے ثالثوں کی درخواست کا جواب دیا ہے۔ فلسطین کے اقوام متحدہ میں مستقل نمائندہ ریاض منصور نے سلامتی کونسل کے ممبران سے کہا ہے کہ آپ کے اقدامات آپ کے قراردادوں کے مطابق ہونی چاہیے، یا تو اس نسل کشی کو روکیں یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش رہیں۔ غزہ کے شمال میں اسرائیل کے تازہ ترین حملوں میں بھاری تعداد میں ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارش نے یومیہ پریس کانفرنس میں مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام WFP نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے غزہ میں جاری انسانی بحران تو قحط میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات